بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ سورۃ النور کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ایک بڑا معروف واقعہ جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر تہمت لگائی گئی، منافقین کی طرف سے الزام لگایا گیا، آپ کی کردار کشی کی گئی اور شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر کے منافقین کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور عصمت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اعلان کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے بالافک بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم تم میں سے ایک گروہ، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے یعنی جنہوں نے بہتان لگایا وہ تم میں سے ایک گروہ تھا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اور تم اس کو برا اپنے لیے گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بہتر ثابت کیسے ہوگا کہ جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العزت خود فرما دیں تو اس سے بہتر اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو خاندان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا پورا خاندان اور ان کے لیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے پاک دامنی اور عصمت کا اعلان کر دیا تو اس کو کہا ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر اس شخص کے لیے جس نے اتنا ہی کچھ ہے جس نے اس نے گناہوں میں سے کمایا، یعنی لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر اس شخص کے لیے مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، تو اس کو اتنا ہی بدلہ ہوگا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس میں بڑا حصہ ڈالا اس تہمت میں، اس الزام تراشی میں، لہ عذاب عظیم، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں ایسا نہیں ہوا تم میں سے کہ جب تم نے سنا ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ گمان بانفسہم اپنے دلوں میں، خیراً بہتری کا کیوں نہیں کیا، یعنی جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ بہتان سنا تو انہوں نے اپنے ہی دل میں بھلائی اور بہتری کا گمان کیوں نہیں کیا۔ وقالو، اور یہ بات کیوں نہیں کہی، ھذا افک مبین، یہ تو واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو تہمت لگانے والے تھے وہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کر سکے۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو پھر وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں سے ہوں گے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہوتا تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو کیا ہوتا کہ جو تم جس میں تم شغل تھے، پڑے ہوئے تھے، لمسکم یعنی جو تمہیں مس ہو چکا تھا، جس کا تم شکار ہو چکے تھے، تو اس کا پھر کیا ہونا تھا، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی کہ تم اس عذاب سے بچ گئے۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم دوسرے کی طرف منتقل کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے الفاظ، بہتان، الزام تراشی، وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہوں سے باتیں کر رہے تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ،
اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا کل تم کہتے ما یقولنا ان نتکلم بہذا، تم فوراً یہ بات کہہ دیتے کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ بات تو کم سے کم کہہ دیتے کہ جب تم نے ایسی باتیں سنی تھی تو فوراً یہ بات کہہ دیتے ما یکون لنا، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی ان نتکلم بہذا، کہ ایسی گفتگو کریں، ایسے بہتان تراشی کے بارے میں باتیں سنیں یا اس پر اعتماد کریں۔ سبحانکا، اے خالق، اے مالک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے کیا؟ ان تعودوا لمثلہ، اصل میں اللہ تعودو، تو وہ لام جو ہے معذوف ہے، ان تعودو، اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی ایسی باتوں کی طرف واپس نہ لوٹنا، اور کبھی ایسی بات ذہن میں پھر کبھی نہیں لانا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کبھی بھی ایسا گمان، ایسا کام دوبارہ نہیں کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے اپنی آیات کو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ جی اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے وہ واقعہ افق بیان کیا گیا ہے۔ افق کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کوئی بات کر دینا، تہمت لگا دینا، افترا کرنا، جھوٹ بولنا، اور بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل، باطل کو حق کے ساتھ ملا دے، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق، جس کے متعلق دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ 5 ہجری کو ہوا، اور دوسری جو مختار قول ہے کہ یہ 6 ہجری کو ہوا۔ چونکہ غزوہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے۔ تو اس غزوہ سے جب غزوہ کا سفر شروع ہونے لگا تو عام معمول کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المومنین کے درمیان جو معمول کے مطابق قرعہ اندازی ہوتی تھی، اور جس کے نام کا قرعہ نکلتا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہوتی، تو اس غزوہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا قرعہ نکلا، اور اس غزوہ میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلیں گئی، تشریف لے گئیں۔ غزوہ سے واپسی پر مدینہ کے قریب آ کر رات کا وقت تھا، تو انہوں نے قیام کیا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کو خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، وہ اس کی راوی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نے رات کو وہاں پڑاؤ کیا، اور صبح کا تقریباً وقت قریب تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، اور جب میں قضائے حاجت کے لیے قریب پہنچ گئی، اور وہاں پہ جب واپس آئی تو میرا جو گلے کا ہار تھا وہ کہیں گر گیا، اور میں اس ہار کو تلاش کرنے شروع ہو گئی، اور تلاش کرتی کرتی جب وہ ہار تلاش کرتی ہوئی ملا اور میں واپس آئی تو وہاں سے جو سارا لشکر تھا وہ کوچ کر چکا تھا، اور وہ میرا ہودج جس کے اندر ام المومنین سوار تھیں وہ صحابہ اکرام نے اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اب ان کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اس ہودج کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کا وزن زیادہ نہیں تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس دور کی خواتین ہلکی پھلکی ہوتی، زیادہ غذائیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، زیادہ وزن نہیں تھا، لہذا اس بات کو محسوس نہیں کیا گیا کہ ہودج کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے اوپر رکھا اور وہ چلے گئے۔ کہتی ہیں جب میں واپس آئی تو وہاں سے سارا لشکر جو ہے وہ جا چکا تھا، اور میں پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی تلاش کرتا ہوا مجھے یہاں پہ پہنچ جائے، تو اس وقت پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی چادر اوپر اوڑھی اور میں لیٹ گئی، اور اس طرح ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام تھا صفوان بن المعطل السلمی، وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب سارا لشکر چلا جاتا تو پھر وہ ایک چکر لگاتے کہ کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، چونکہ جہاں پہ پڑاؤ کیا ہو کوئی چیز گر جاتی تو پھر وہ وہاں سے پکڑ کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔
اور اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا وہ وہاں پہ دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، اور انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سن کر، ان کے قدموں کی آواز سن کر فوراً چہرے کے اوپر پردہ کر دیا، چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ لیکن ان صحابی نے چونکہ پردے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھا تھا، وہ پہچان گئے، اور جیسے ہی ان کو دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب معاملات اس طرح کے تھے کہ ان کو ساتھ اپنے اونٹ پر بٹھایا، سواری پر بٹھایا، اور خود پیدل ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے، اعزاز اکرام کے ساتھ ام المؤمنین کو گھر پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گھر جاتے ہوئے میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، میں بیمار ہو گئی، لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ یہاں مدینہ کے اندر منافقین نے کیا قیامت بپا کر رکھی ہے، اور میں بیمار تھی چونکہ، اور جا کر لیٹ گئی، لیکن میں نے ایک بات جو محسوس کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی طرح میری عیادت نہیں فرما رہے اور خاموش ہیں، چپ چاپ ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے میں ایک دن باہر نکلی اور باہر قضائے حاجت کے لیے گئی۔ مستح کی ماں تھی میرے ساتھ۔ جب وہ ہم قضائے حاجت سے پہلے ادوار کے اندر، گھر کے اندر غسل خانے نہیں ہوتے تھے، ہم خواتین باہر جاتی تھیں، تو ہم واپس جب آ رہی تھیں قضائے حاجت سے، تو جو مستح ایک صحابی تھے ان کی والدہ میرے ساتھ تھی۔ اچانک ان کا پاؤں کسی جگہ پہ، کسی چادر میں یا کسی جگہ پہ لڑکھڑا گیا اور وہ گرنے لگی، تو اچانک اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ مستح جو ہے وہ تباہ ہو، وہ برباد ہو، تو اس طرح کے الفاظ نکلے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہی؟ وہ بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بارے میں کیا الزام لگایا گیا ہے، آپ پر کیا تہمت لگائی گئی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ پھر انہوں نے ساری صورتحال جب مجھے بتائی اور میں گھر گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے خلاف کیا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا سازش ہو رہی ہے، اور منافقین کی طرف سے تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر میں نے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ میری تیمارداری کر لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اور جب میں وہاں پہ پہنچی تو میں نے اپنی والدہ سے جب پوچھا، ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور میں مسلسل روتی رہی، ایک مہینہ گزر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی میں رہتے، بات چیت نہیں کرتے، وہ بھی اذیت میں مبتلا تھے، اور میں بھی بہت زیادہ اذیت میں مبتلا تھی، رات کو بھی میں روتی رہتی، پریشان رہتی۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے مجھے پاس بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، مگر انہوں نے بھی معذرت اور معذوری ظاہر کر دی۔ اور پھر میں نے اتنی بات کہی کہ اگر میں اپنی صداقت کے بارے میں جو بات بھی کہوں گی آپ لوگوں نے مجھ پر یقین نہیں کرنا، میں اتنی بات ہی کہوں گی، اگر میں قسم بھی اٹھاؤں گی تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ میں الفاظ ضرور کہتی ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک مہینہ کا وقت گزر گیا تھا، اور بہت اذیت، اور ادھر پراپوگنڈے ہو رہے تھے، تکلیف تھی، رو رو کر میں پریشان تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے دن تھے، تشریف فرما تھے، تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک حضور علیہ السلام کے چہرے سے موتیوں کی طرح پسینہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ جب وحی مکمل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مبارک دی اور کہا، اے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے سارا واقعہ جس کے اندر، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر منافقین نے اتنا پراپوگنڈا کیا کہ بہت سارے صحابہ کرام، جس میں حضرت حسان بن ثابت ہیں وہ بھی ہیں، حضرت اور مستح بھی ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں جس کے زمرے میں آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے جو مسلمانوں میں سے تھے اور انہوں نے بہتان لگایا یا اس کے اندر وہ شامل ہو گئے،
تو ان پر حد قذف جاری کی گئی، چونکہ بہتان کی شکل میں حد قذف لگائی جاتی ہے، ان پر حد قذف لگائی گئی۔ لیکن ان آیات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کر کے ان کے خاندان کو اور آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا، وہ عزت، عظمت اور آپ کو کی شان میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی برات کا اعلان ہو گیا، اور اس کے اندر آپ کی اخلاقی برتری بھی ہوئی۔ اور اس واقعے کے اندر جو ایک سبق ملا کہ مومنین کو ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے، جس طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آپ کے خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدہ اور آپ کے گھر والوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیا اور صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا صلہ ان کو دیا۔ اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے اعلیٰ کردار جو ہیں ان کی طرف اللہ کی طرف سے ان کے لیے شہادت ہو گئی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نبی کی بیوی بھی جو ہے وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو امہات المومنین، اس جن کو قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، تو یہ کردار، اخلاق اور ان کی اعلیٰ کردار کی گواہی جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام سے اور صحابیات سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف رائے لیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں، کیا یہ جو تہمت لگائی گئی ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ تو سب نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، بلکہ جو آپ کی لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ عمر میں چھوٹی ہے، میں ان کے لیے قسم بھی اٹھاتی ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ چھوٹی عمر میں ہے آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں اور آٹا بکری کھا جاتی ہے، یہ ان کے اندر ایک خامی کہہ لیں یا ایک ان کی کمزوری کہہ لیں، مگر ان کا دامن جو ہے وہ پاک اور صاف ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام نے تو پہلے ہی ان کی شہادت کا اعلان کر دیا، اور پھر اسلامی معاشرے کے لیے ایک دائمی ضوابط کا اعلان کر دیا گیا، اور کسی پر تہمت لگانا ہے، لگانے والے کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اہل بیت کو پہچاننے، امہات المومنین کی عزت و تکریم یہ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ مومنین کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اور اس کے اندر جو چند اور اہم مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ سفر پر ازواج کو ساتھ لے جانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں کو یا خواتین کو صرف گھر کے اندر بند رکھا جائے، دیکھیں غزوات کے اندر حضور علیہ السلام اپنی ازواج کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو دین اسلام کی جہاں تک ان کو اجازت دی ہے پردے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد غزوات جیسے اس کے اندر بھی خواتین کو شریک کرنا یہ بھی اسلام کے نے اجازت دی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ مدد کرتی ہیں، جیسا صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ تھی اور ان سے حضور علیہ السلام نے مشورہ لیا، اور مختلف جنگوں میں آپ مشورہ لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر سفر کے اندر مردوں کو خواتین کی خدمت پر معمور کرنا یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ پر توکل رکھیں، صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور پھر یہاں سے جو اہم سبق ملتا ہے کہ خواتین کے بارے میں ان کی عزت تکریم سب سے اہم چیز ہے، اور کبھی بھی کسی کے عزت تکریم پر حرف نہیں آنا چاہیے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر ان کے وقار میں اضافہ ہو سکے۔ تو یہ ہے جی واقعہ افق، اور ان کا میں نے اختصار کے ساتھ، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں اور ڈسکشن ہے، لیکن جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔